الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، پھر اذان کا طریقہ رائج ہوا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ کرایا، کیونکہ ضروری تھا کہ جب ہجرت کر کے یہ مہاجرین مکہ پہنچے تو پھر انصار کی مدد اور ان کی بھائی چارگی بے حد ضروری تھی، تاکہ ایک پاکیزہ اور خوشگوار ماحول والا معاشرہ تشکیل پا سکے. یہ انصار کا ایک کرم تھا اور ان کی خوبی تھی کہ وہ مہاجرین کو اپنے گھروں میں ٹھہرانے اور ان کی میزبانی کرنے میں اور ان کی مہمان نوازی کرنے میں بہت زیادہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے تھے. کون؟ انصار مہاجرین کے مہمان نوازی اور ان کو گھروں میں ٹھہرانا اور ان کو بڑھ چڑھ کر الحمدللہ مدد کرتے تھے. کون؟ انصار. اسی لیے تو ان کا نام انصار پڑا، مدینے والے، یثرب والے انصار. نصر ینصرو کہتے ہیں مدد کرنے کو، انصار مدد کرنے والا. تو اللہ پاک نے ان کا یعنی ان کی ایثار و قربانی اور بھائی چارگی اور محبت اور ان کی مدد، کثرت سے جو مدد کی انہوں نے مہاجرین کی، ہجرت کرنے والوں کی، تو اس مدد کی بنا پر ان کا نام ہی انصار پڑ گیا. ان کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں جو آیت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایثار و قربانی کو اس آیت کے ذریعے سے سراہا. کون سی آیت ہے وہ؟ سورہ حشر کی آیت نمبر 9، آیت نمبر 9. سورہ حشر یہ سورہ نمبر 59 ہے، اور اس کی آیت نمبر 9 میں دیکھیے کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. اس کا ترجمہ ہے، آیت کا ترجمہ ہے: اور وہ لوگ جنہوں نے دار ہجرت میں پہلے سے ٹھکانہ بنایا اور ایمان لائے، تو جو ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے اس سے وہ محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ انہیں دیا جائے اپنے سینوں میں اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتے، اور اپنے آپ پر اوروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ انہیں تنگ دستی ہی کیوں نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے فرمایا کہ ان کے تعلق سے، انصار کے تعلق سے، کہ وہ لوگ اتنی محبت کرتے ہیں ہجرت کر کے آنے والوں سے کہ ان کو اپنی ضرورتوں کے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اور اپنے آپ پر ان کو ترجیح دیتے ہیں، اور اس ترجیح دینے میں، مدد کرنے میں اپنے سینوں میں تنگی تک محسوس نہیں کرتے. تو اگرچہ کہ یہ لوگ تنگ دست ہی کیوں نہ ہو. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان لوگوں کو یعنی انصار کو سراہا کہ ان کی مدد کتنی پیاری مدد تھی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس محبت، ایثار و قربانی کو انصار اور مہاجرین میں بھائی چارہ کرا کے مزید پختہ کرا دیا. بھائی چارہ سے مراد آپ نے کیا کیا کہ ہر انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا. جیسے یہ کل 90 آدمی تھے، یعنی 90 تھے. کون؟ جو ہجرت کر کے آئے تھے. تو یہ 90 مہاجرین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آدھے مہاجرین سے اور آدھے انصار سے، یعنی انصار کے لوگ اور مہاجرین کے لوگوں کو، دونوں کو یعنی بھائی چارہ کرا دی، ایک کے ساتھ ایک. یعنی جیسے ایک ایگزامپل دوں آپ کو تو سمجھ میں آئے گا کہ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ جو ایک مالدار انصاری تھے، انصاری مطلب مدینے کے رہنے والے، تو وہ سعد بن ربیع تھے. سعد بن ربیع ایک بہت بڑے مالدار تھے، مدینے کے رہنے والے تھے. تو وہ انصاری صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مکے کے جو مہاجر تھے، یعنی ہجرت کر کے جو آئے تھے مکے سے، کون؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ بھی بہت بڑے تاجر تھے. تو ان کو ربیع کا بھائی بنا دیا، یعنی دونوں میں بھائی چارہ کرا دیا. یہ یعنی اعلان کرا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سعد بن ربیع عبد الرحمن بن عوف کے بھائی ہیں. تو مطلب یہ دونوں کو بھائی بنا. اسی طرح تمام یعنی انصار کو مہاجرین کا بھائی بنا دیا، تمام مہاجرین کو انصار کے بھائی، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے بھائی. تو جب یہ بھائی چارہ کرایا
تو یہ بھی واضح کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرابت داروں کے بجائے وہی موت کے بعد ایک دوسرے کے وارث بھی ہوں گے، اتنا تک. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کے درمیان غم گساری اور بھائی چارگی مدد کرنا یہی نہیں، بلکہ حتیٰ کہ اتنا تک کہہ دیا کہ وارث بھی یہی ہوں گے. لیکن بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں وراثت منسوخ ہو گئی. یعنی رشتہ دار ہی وارث قرار پائے. لیکن پہلے یہ تھا کہ بہت بھائی چارہ دونوں میں، کہ حتیٰ کہ رشتہ دار کے بجائے پہلے وارث یہ ہوں گے مہاجر. لیکن بعد میں کیا ہوا؟ وراثت منسوخ ہو گئی، یعنی وہ بات ختم ہو گئی اور بعد میں رشتہ دار ہی وراثت کے حقدار قرار پائے. لیکن بھائی چارگی تو باقی رہی. یعنی یہ بھائی چارگی کہاں پر ہوئی، اور یہ مطلب یہ ایگریمنٹ کہاں پر لیا گیا، یہ بھائی چارہ آپس میں کہاں پر کرایا گیا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے مکان پر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے مکان پر یہ بھائی چارگی عمل میں آئی. مہاجرین سے انصار کی محبت ہی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے کھجوروں کے باغات پیش کیے. انصار نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ یہ باغات لے لیجئے اور مہاجرین کے درمیان انہیں تقسیم کر دیجئے. سارے مدینے کے سارے باغ، سارے کھجوروں کے باغ، انصار نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ یہ سارے باغ لے لیں اور مہاجرین کو ان کے درمیان تقسیم کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا، کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ لوگ یعنی مہاجرین اس میں کام کر دیا کریں، باغوں میں ہمارے کام کر دیا کریں، ہم پھلوں میں آپ لوگوں کو شریک کر لیں گے. یعنی آپ کون سا پارٹنر کہتے ہیں، وہ ورکنگ پارٹنر بن جائیے. سبحان اللہ. کیا کہا انصار نے مہاجرین کو کہ آپ آئیے ہمارے باغ میں کام کیجئے اور ہمارے نفع میں حصے دار بن جائیے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے ورکنگ پارٹنر انہوں نے بنا لیا. سبحان اللہ. یعنی ایسا بھی نہیں کہ آپ یہاں آ کے ہمارے پاس کام کرو تو ہم آپ کو معاوضہ دیں گے، تنخواہ دیں گے، نہیں، نوکر نہیں، بلکہ کیا کیا، ساتھ میں شیئرنگ پارٹنر بنا لیا، ورکنگ پارٹنر بنا لیا. سبحان اللہ. کیسی سوچ تھی دیکھیے الحمدللہ کہ بھائی چارہ اسے کہتے ہیں. اس طرح سے انہوں نے بھائی چارہ کرایا. حتیٰ کہ حضرت سعد بن ربی کا جو میں نے اگزامپل دیا نا آپ کو کہ سعد بن ربی سے جو انصاری تھے اور مہاجر ان کے بھائی کون بنے تھے؟ عبد الرحمن بن عوف. تو جب سعد بن ربی عبد الرحمن بن عوف کے بھائی بنے تھے تو سعد بن ربی نے کیا کیا؟ عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ یہ لو، یہ سارا میرا مال ہے، اس میں سے میں آدھا تقسیم کرتا ہوں. آدھا مال تقسیم کر دیا. کہا کہ یہ آدھا مال اب میرا ہے، آدھا مال تمہارا ہے، اب آپ جو چاہے اس سے کریں. اور تو عبد الرحمن بن عوف نے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں، اللہ برکت دے آپ کو آپ کے مال میں نہیں لوں گا. پھر کیا کیا آپ نے؟ حضرت سعد بن ربی نے، میری 2 بیویاں ہیں، دیکھو تمہیں جو پسند آئے مجھے بتلا دو، میں اسے طلاق دیتا ہوں اور عدت کے بعد تم شادی کر لینا. اللہ اکبر. یعنی ہر چیز کو تقسیم کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے، ہر چیز کو. لیکن عبد الرحمن بن عوف نے آپ کے لیے اہل و عیال میں اور مال و دولت میں برکت کی دعا کی اور کہا کہ بس مجھے بازار کا پتہ بتا دیجئے، آپ لوگوں کا بازار کدھر ہے بتا دیجئے. تو حضرت سعد بن ربی نے کیا کیا؟ انہیں بنو خینقاع کا بازار بتلا دیا اور وہ وہاں گئے بازار میں، اور وہ بہت بڑے بزنس مین تھے. تو وہ گئے بازار میں اور وہاں سے اپنا بزنس شروع کیا. اور بزنس شروع کیا تو کیسے؟ چھوٹے پیمانے سے تھوڑا سا شروع کیا اور دھیرے دھیرے آپ کا بزنس اتنا آگے بڑھا اور آپ نے بہت سا مال کمایا اور ایک انصاری صحابیہ سے یعنی انصاری عورت سے شادی بھی کی. تو یہ بھائی چارہ اتنا بہترین ثابت ہوا الحمدللہ کہ یہ محبت، یہ اخوت اتنی زیادہ تھی کہ اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں سورۃ الحشر میں بھی اس کا تذکرہ کیا. تو سبحان اللہ. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا بھائی چارہ کرایا مسلمانوں کے درمیان. اور قابل غور بات یہاں پر یہ ہے کہ انصار نے مہاجرین کو بڑھ چڑھ کر اپنی محبت کا اظہار کیا اور کافی مال و دولت لٹانے پر تیار ہو گئے اور سامنے پیش تک کر دیا. پھر مہاجرین کی یہ یعنی فراق کیا کہنا چاہیے اسے کہ ظرف اور عزت نفس، مہاجرین کا ظرف اور عزت نفس دیکھیے کہ انہوں نے لینا گوارا نہیں کیا، پھگٹ میں لینا گوارا نہیں کیا، بلکہ کیا کہا
کہ نہیں اللہ آپ کے مال میں دولت میں برکت دے، ہم کچھ کام کر دیں گے۔ تو سبحان اللہ، یعنی مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ مومن ہمیشہ اپنے بھائی کا خیر خواہ ہوتا ہے، اور مومن ہمیشہ اپنا ہاتھ اونچا رکھتا ہے۔ جیسے حدیث شریف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید الاولی خیر من الید السفلی، نچلا ہاتھ کیا ہے؟ بہتر ہے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کروایا، اور صحابہ ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ رہنے لگے اور ایک پاکیزہ معاشرہ تشکیل پایا۔ اب اس معاشرے میں نہ صرف مسلمان تھے بلکہ مشرکین اور یہود و نصارہ بھی تھے۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ درس میں دیکھتے ہیں کہ مشرکین اور یہود و نصارہ مشرکین اور یہود کا کیا معاملہ تھا، کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا مدینے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت النبی کو غور سے سننے اور اسے پورا یاد رکھنے والا بنائے۔ دیکھیے بہنوں، یہ شارٹ آڈیوز اس لیے دیے جا رہے ہیں تاکہ آپ ایک ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ یعنی اگر کسی بہن کو ہمارے یہ کم نظر آتا ہے، یعنی تھوڑا سا نظر آتا ہے، تو آپ بار بار اسے سنیے تاکہ آپ کو یہ حفظ ہو جائے۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حفظ ہو جانی چاہیے، ایسی یاد ہونی چاہیے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا ہر پہلو ہمارے ذہن میں محفوظ ہو جائے، حفظ ہو جائے، اور ہم کسی کے سامنے جب سیرت بیان کرنے بیٹھیں تو تمام تر واقعات ہمارے ذہن میں ہو اور ہم بہتر طریقے سے سیرت بیان کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔